الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه پس حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف سے چند کلمات، پس متوجہ ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی طرف اور ان کی توبہ کو قبول کیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، پھر ہم نے کہا اترو تم سارے کے سارے، فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پس بہرحال آئے تمہارے پاس ہماری طرف سے کوئی ہدایت، پس وہ شخص جس نے اتباع کی ہماری ہدایت کی، پس نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اس ہدایت کا اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں جس میں ہم ہمیشہ رہیں گے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے زمین پر اتارا تو آدم علیہ السلام کو بہت زیادہ پشیمانی اور ندامت ہوئی۔ اپنی اس لغزش پر انہوں نے بہت زیادہ پشیمانی اور ندامت کا اظہار کیا اور ایک مدت تک اللہ رب العزت سے گریہ وزاری کرتے رہے اور توبہ کرتے رہے۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کو رحم آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چند کلمات ایسے سکھائے جن کی وجہ سے پھر خود ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو چند کلمات سکھائے اور ان کی توبہ کو اور معافی کو قبول کیا۔ چنانچہ یہاں پر فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، کہ جب حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند معذرت کے کلمات تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کی توبہ کو قبول کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا کہ بھائی یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا تو صراحتاً ذکر ہے، لیکن حضرت حوا علیہ السلام کی توبہ کا تو صراحتاً ذکر نہیں، توبہ کا تو ذکر نہیں ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ بھائی جس طرح یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا صراحتاً ذکر ہے تو ضمناً حضرت حوا علیہ السلام کی توبہ کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو بھی قبول کیا۔ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اپنے بازوؤں میں سر ڈال کر بہت زیادہ زار و قطار رو رہے تھے اور اپنی پشیمانی اور غلطی اور ندامت کا اظہار کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آ کر دیکھا، اس حضرت آدم علیہ السلام کی اس حالت کو دیکھا تو وہ دیکھ کر چلے گئے۔ بارگاہ الہی میں جب حاضری ہوئی تو انہوں نے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لے جاؤ، وہاں جا کر جو ہے ان کو کہو کہ میری نعمتوں کو یاد کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ مجھ سے جو لغزش ہوئی ہے میں اس پر اپنی ندامت اور پشیمانی کا اظہار کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہتی ہے، اس لیے تمہاری گریہ وزاری اور تمہارا توبہ کرنا مجھے پسند آیا، اس لیے میں تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہوں اور تمہیں جو ہے معاف کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے جن کا ذکر سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 میں ہے۔ فرمایا جاتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اور ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ ہماری بخشش نہیں کریں گے، آپ ہمارے اوپر رحم نہیں کریں گے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا خود ہی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمات سکھائے اور خود ہی ان کی توبہ کو قبول کیا اور ان کی معافی کو قبول کیا۔
حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرنے کے بعد بھی چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں رکھنا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت کا کام چلانا تھا اور انبیاء کی بعثت کا سلسلہ جاری کرنا تھا اور پوری نوع انسانی کو دنیا میں پھیلانا تھا، ان کو احکام اور شریعت کا مکلف بنانا تھا اور ان کے اندر نظام الہیہ کا قائم کرنا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں رکھا، جبکہ اس لیے فرمایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم جو ہے فی الحال دنیا میں ہی رہو۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم فی الحال دنیا میں ہی رہو، اور اولاد آدم کو یہ حکم دیا گیا کہ ہماری طرف سے اگر تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے یا شریعت کے احکام آئیں، بذریعہ وحی آئیں یا انبیاء علیہ السلام لے کر آئیں، تو تم نے اس ہدایت کی اور ان احکام کی پیروی کرنی ہے۔ اگر تم نے ان احکام کی پیروی کی اور تم نے اس ہدایت پر عمل کیا تو تمہیں دنیا کے اندر دو انعامات دیے جائیں گے۔ پہلا انعام تو یہ ہوگا کہ دنیا کے اندر تمہیں کسی قسم کی پشیمانی نہیں ہوگی، اور دوسرا انعام یہ ہوگا کہ آخرت کے اندر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور تمام انسان کھڑے ہوں گے، وہاں پر تمہیں کسی قسم کا غم نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے مقابل جو دوسرے لوگ ہیں، آگے ارشاد فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یعنی وہ لوگ جو ہماری ہدایت کا انکار کرتے ہیں اور ہمارے احکام کی پیروی نہیں کرتے اور جو ہے ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ یہاں پر جو ہے ان آیات سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو دو بہت بڑے بڑے احسان جتلائے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر کیے۔ تو اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے احسان جتلائے، اپنے مربی ہونے کا، اپنے محسن ہونے کا، اپنے رزاق ہونے کا بتلایا۔ مقصد اس سے یہ تھا کہ ان انعامات کے ہوتے ہوئے بھی، اور مقصد جو ہے اس سے کافروں کو تنبیہ کرنا تھا کہ ان آیات کے ہوتے ہوئے، ان احسانات کے اور ان انعامات کے ہوتے ہوئے بھی، ان کے باوجود بھی اگر وہ انکار کریں تو پھر ان کا ٹھکانہ جو ہے یہ جہنم میں ہے۔ تو دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات کی، اللہ تعالیٰ کے انعامات کی جو ہے قدر کرنے کی اور اس پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو صحیح معنوں میں پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔